میں ہر سال زکوٰۃ بانٹتی تھی۔ اس بار بھی میں زکوٰۃ بانٹ رہی تھی، جبھی میری بیوہ نند نے دھیرے سے کہا، بہن میرے بچوں کے لیے بھی کچھ زکوٰۃ دے دو۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے اور غرور سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ پہ پکڑا دیے۔ وہ روتی ہوئی پلٹ گئی اور میں مطمئن ہو کے بیٹھ گئی۔ لیکن رات گئے جب اس کے گھر کے باہر لوگوں کا شور بڑھا تو میں دوڑی اور جو کچھ دیکھا میری روح کانپ اٹھی۔ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے آتے اور میں ان پیسوں میں سے ایک بڑا حصہ غریبوں پہ خرچ کرتی۔ جب میں اپنی نند کو دیکھتی تو سوچتی کہ مجھے اس کی مدد بھی کرنی چاہیے، مگر پھر فوراً اپنے دل کو بہلا لیتی اور خود کو تسلی دیتی کہ یہ سب اس کی اپنی ہی غلطی ہے، میری نہیں۔ اگر وہ چاہتی تو کوئی بھی کام کر کے اپنے بیٹے کی فیس دے سکتی تھی۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ اس کے بچے کئی دن سے اسکول نہیں جا رہے کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی فیس نہیں دی تھی۔ وہ سن کے جیسے میرے دل پہ ایک چوٹ لگی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ سب اس کی اپنی غلطی تھی۔ اگر وہ سمجھدار ہوتی تو اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کو سستے اسکول میں داخل کرواتی۔ ایسے میں رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے بڑے بڑے دسترخوان لگوائے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ غریبوں کی لمبی لمبی فہرستیں بنوائیں، پھر ان میں کپڑے، راشن اور پیسے تقسیم کیے۔ جب عورتیں عقیدت سے میرے ہاتھوں کو چومتی، دعائیں دیتی تو میرا دل اور بھی پھول کے کپا ہو جاتا۔ ایک دن جب میں زکوٰۃ کے لفافے بنا رہی تھی تو دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی اور پھر چند لمحوں بعد میری نند اندر آئی۔ وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی تھی، چہرے پہ پلاہٹ تھی، کپڑوں کی سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ اب وہ نئے جوڑے خریدنے کی سکت نہیں رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں عجب سی جھجک اور بے بسی تھی۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ دوسروں پہ بہت خرچ کرتی ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ دیتی ہیں، اگر آپ سمجھیں تو مجھے بھی زکوٰۃ دے دیں۔ میرے بچوں کی فیس رہ گئی ہے، میں خود سے کچھ نہیں کر پا رہی۔ اس کی بات سن کے جیسے میرے اندر کوئی شیشے کا ٹکڑا ٹوٹا۔ مجھے لگا جیسے وہ میری خوشیوں پہ وار کرنے آئی تھی، مگر میں نے طنز سے اس کو کہا کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو واقعی محتاج ہوں۔ تم تو میرے شوہر کی بہن ہو، تمہارے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تمہیں ضرورت کیا ہے زکوٰۃ لینے کی؟ مگر وہ چپ رہی۔ اس کے آنکھوں سے 2 قطرے آنسوں کے بہہ نکلے تو میں نے انا کے گھمنڈ میں پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہمدردی سے کہنے لگی، یہ لو، اگر اتنی ہی مجبور ہو تو انہی سے کام چلا لو، لیکن یاد رکھنا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا جملہ تیر کی طرح اس کے دل کو چیر جائے گا۔ وہ پیسے لیتے ہوئے کام گئی، اس کی نظریں زمین پہ جھکی ہوئی تھیں۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بڑا ظلم کر دیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ میری محنت کی کمائی تھی، میں جہاں چاہتی اسے خرچ کرتی۔ اگر وہ خود کو اور اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ مگر اسی شام گلی میں ایک شور اٹھا۔ جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا محلے کی عورتیں میری نند کے گھر کے باہر اکٹھی تھیں۔ جب میں اس کے گھر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام آمنہ ہے اور میں لاہور ڈیفنس کے علاقے میں رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے اونچے خاندان سے تھا۔ میرے بابا کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ میری ماما بھی ایک سوشل ورکر تھیں اور ایک NGO چلا رہی تھیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں جڑواں تھیں۔ بابا چاہتے تھے ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا جو ان کا بزنس سنبھالتا، مگر قسمت کی کرنی ایسی تھی کہ جب سے ماما نے جڑواں بہنوں کو پیدا کیا وہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، جس کا ان کو خود بھی بہت دکھ تھا۔ بابا کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی تو تھی نہیں، اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ماما کا علاج کروا سکتے تاکہ ان کو ایک بیٹا مل سکتا، مگر ان کے بہت ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکے کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہا، مگر ماما نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی بچے کو اپنی اولاد سمجھ کے نہیں پال سکیں گی۔ ماما نے کہا یہ بہت ہمت اور حوصلے والا کام تھا کہ کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے پیار دینا، اور وہ ویسی ہمت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ہم 3 بہنوں سے بے تحاشا پیار کرتی تھیں۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی دن وہ اڈاپٹڈ لڑکے کے ساتھ کوئی ناانصافی کر بیٹھے۔ اس بات پہ ماما اور بابا کی کافی بحث بھی ہوئی، مگر جیت ماما کی ہی ہوئی کیونکہ وہ بھی اپنی بات میں بالکل ٹھیک تھیں اور بابا کو مجبوراً اپنے بیٹے کی خواہش کو دل میں ہی دبانا پڑ گیا۔
बाबा ने बेशक अपने बेटे वाली ख्वाहिश छोड़ दी थी, लेकिन वो तब से ही ये इरादा कर चुके थे कि वो मुझे ही अपना बेटा बनाएंगे और अपना सारा बिजनेस मेरे हवाले कर देंगे। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे बाकी दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार और तवज्जो दी। मेरी हर बात को उन्होंने सबसे पहले माना और पूरा किया था। बाबा ने हमेशा मुझे ही दोनों बहनों पे ज़्यादा फ़ौक़ियत दी, क्योंकि मैं ही तो थी जिसने कामयाब होकर उनका बिज़नेस संभालने के साथ साथ मज़ीद फैलाना भी था। मुझे भी इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस होता था कि बाबा सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते थे और मुझे ही ज़्यादा अहमियत देते थे। यही वजह थी कि बाबा ने मुझे शुरू से ही अपने साथ बिज़नेस मीटिंग्स में ले जाना शुरू कर दिया। वो मुझे छोटी छोटी चीज़ें सिखाने लगे, जैसे कि बिज़नेस के मामलात कैसे तय किए जाते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव पे नज़र कैसे रखी जाती है और किस तरह एक अच्छा मुआयदा किया जाता है। मैंने बचपन से ही उनकी बातों पे गौर करना शुरू कर दिया और जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो बाबा ने मुझे लंदन भेज दिया ताकि मैं बिज़नेस के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकती और अपना MBA भी लंदन से ही करती। मामा तब पहली बार बाबा से कहने लगी कि उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लिया था, क्योंकि वो मेरी हर ज़िद और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मामा का ख्याल था कि मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो आम लड़कियों की तरह मेरी भी शादी करके मुझे अपने घर का कर देंगे, मगर बाबा तो मेरे बारे में कुछ और ही सोच के बैठे थे। वो मुझे मुल्क की सबसे नामवर बिजनेस वुमन बनाना चाहते थे। मैं भी उनका ख्वाब और उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिल से मेहनत करने लगी। मामा ने बाबा को बहुत बार कहा कि वो मुझे अपने साथ बिज़नेस में इस हद तक ना घसीटे कि मैं ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना ही भूल जाऊं, मगर बाबा ने भी मामा को साफ साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने बाबा को एक बेटा अडॉप्ट नहीं करने दिया तो फिर एक बेटी पर तो वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी मुसल्लत कर ही सकते थे। और मामा बाबा की इस बात पर खामोश हो गई। उनको ज़िंदगी में पहली बार अपनी महरूमी का एहसास हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने बाबा को उनके हाल पे छोड़ दिया। बाबा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो मुझे लंदन भेज रहे थे और लंदन से वापस आने के बाद उनका सारा बिज़नेस मैं ही संभालने वाली थी। जब बाबा ने मुझे लंदन भेज दिया तो मैं लंदन की रंगीनियों में एकदम से खो गई। मुझे महसूस होने लगा कि मैं सिर्फ बिज़नेस में ही गुम हो के रह गई थी और बाकी ज़िंदगी जीना जैसे भूल ही चुकी थी। मगर मुझे बहुत जल्द ये याद आ गया कि बाबा ने मुझे लंदन सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही तो भेजा था। इसके बाद वापस जाके मुझे उनका सारा बिजनेस संभालना था। मैंने लंदन में जितना भी वक्त गुजारा, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि उस वक्त को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकूं। तभी मेरी मुलाकात हाशिम से हुई। वो भी बिज़नेस के सिलसिले में ही लंदन आया हुआ था और लंदन से वापस जाके अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता था। हाशिम में और मुझ में सिर्फ इस बात का फ़र्क था कि वो अभी अपना बिज़नेस शुरू करने वाला था, जबकि मैं अपने बाबा के बिज़नेस को मज़ीद आगे बढ़ाना और फैलाना चाहती थी। मेरी और हाशिम की मुलाकात एक बिज़नेस मीटिंग में हुई और मुझे पहली मुलाकात में ही वो बहुत अच्छा लगा। उसका बात करने का अंदाज़ मेरे दिल को अपनी तरफ खींचने लगा। इसके अलावा भी वो एक सुलझा हुआ और ज़हीन लड़का था। मुझे शुरू से ही अच्छी चीज़ों की और अच्छे इंसानों की पहचान थी, इसलिए मैं जान गई कि हाशिम का इंतखाब मेरे लिए मुनासिब था। रफ्ता रफ्ता हम दोनों मुख्तलिफ मीटिंग्स में मिलने लगे और हमारी दोस्ती हो गई। तब हाशिम ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया कि वो एक मुतवस्सित घराने का एक आम सा लड़का था, जबकि मुझे तो वो बिल्कुल भी आम नहीं लगा। मेरे लिए तो वो बहुत ख़ास बन गया था और मुझे उसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगने लगा। हाशिम अपनी माँ और बेवा बहन का इकलौता सहारा था। वो अपने पैरों पे खड़ा होके कुछ करना चाहता था, इसलिए वो लंदन से बिज़नेस की डिग्री लेने आया, मगर मेरा दिल चुरा के ले गया। हमने लंदन में जो दिन और शामें गुजारी वो मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन शामें थी। मैं हाशिम की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ़्तार हो गई कि उसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं इरादा कर चुकी थी कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी तो मामा बाबा से हाशिम के लिए अपनी मोहब्बत के बारे में बात करूंगी, ताकि वो उसकी और मेरी ज़िंदगी एक कर सके। मुझे पूरा यकीन था कि बाबा को भी हाशिम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो एक बेहद टैलेंटेड लड़का था। मैं जानती थी कि वो बहुत जल्द एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है। ये सब देखते हुए बाबा को हमारे रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब मैंने बाबा से हाशिम के बारे में बात की तो उनको हाशिम के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में और उसकी बिज़नेस प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया और बाबा हाशिम के बारे में उसकी बिज़नेस करने की ख्वाहिश को सुन के बहुत खुश हो गए।
اور میری پسند کی تعریف کرنے لگے۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ بابا میرا فیصلہ ضرور مان لیں گے، کیونکہ ہاشم ایک اچھا اور ذہین لڑکا تھا۔ ان کو سب سے بڑھ کے وہ مجھے ٹوٹ کے چاہتا تھا اور میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی بابا کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ میں ان کے بزنس کو ضرور سنبھالوں گی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ ہاشم بھی ان کے بزنس کو پھیلانے میں مدد کرے گا اور ہم کم وقت میں زیادہ پروفٹ کر سکیں گے۔ میری یہ بات سن کے بابا نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے ان کو مجھ پہ پورا بھروسہ تھا، لیکن بابا کو ایک بات پہ اعتراض تھا کہ ہاشم کے ساتھ اس کی بیوہ بہن بھی اس کے گھر پہ رہتی تھی، جو شاید میری آگے کی زندگی کے لیے مشکل ہو سکتا تھا۔ مگر میں نے بابا کو ہر طرح سے یقین دلایا کہ ایسا نہیں تھا، لیکن بابا صرف ایک وجہ کو لے کے مجھے کہنے لگے مجھے ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے، کیا ہاشم میرے لیے ٹھیک تھا؟ مگر میں بھی اپنی بات پہ ڈٹ گئی کہ مجھے ہاشم کی بہن سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ مجھے تو ہاشم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی تھی، کیونکہ وہی تو تھا جس کے ساتھ رہ کے میں نے جینا سیکھا تھا، وہی تو تھا جس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی میں سفید صفحوں کے علاوہ اور بھی بہت سے رنگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہے بھر سکتے ہیں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میری زندگی تو بزنس کی بلیک اینڈ وائٹ فائلز میں ہی الجھ کے رہ جاتی۔ میرے لیے وہ بہت مشکل لمحہ تھا، کیونکہ بابا کے بقول میری نند میرے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی تھی، کیونکہ خود تو وہ بیوہ تھی، تو بھلا اس سے میری خوشی کیسے برداشت ہوتی۔ میں نے اس بارے میں ہاشم کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ سارا وقت بابا کو ہی سمجھانے میں گزارا کہ میں بھی ان کی ہی بیٹی تھی۔ اگر ہاشم کی بہن نے میری زندگی میں کوئی مداخلت کی تو میں جانتی تھی کہ مجھے اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے۔ میں نے اس وقت اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لے ہی لیا، اور وہ تھا ہاشم کے ساتھ رنگوں بھری زندگی کو جینا۔ بابا نے مجھے یہ بھی سمجھانا چاہا کہ ہاشم تو ابھی بزنس کی دنیا میں داخل بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کے پاس وہ دولت تھی جو میرے بابا کے پاس تھی، اس لیے وہ مجھے زندگی کی وہ ساری آسائشیں نہیں دے سکتا تھا جو بابا مجھے دیتے آئے تھے۔ مگر اس وقت مجھے ان آسائشوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے ان آسائشوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، جن میں زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں۔ بابا کے گھر میں بے شک مجھے ہر آسائش، ہر سہولت ملی تھی، مگر جو سکون مجھے ہاشم کے ساتھ لندن میں رہ کے زندگی گزارنے کا آیا تھا وہ ان آسائشوں سے کہیں بہتر تھا۔ ماما نے بھی مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فیصلہ تھا جو میں کر چکی تھی۔ بابا نے مجھے میری بہنوں کے حوالے سے بھی ڈرانے کی کوشش کی کہ اگر میں ہی بغاوت پہ اتر جاؤں گی تو میری چھوٹی بہنوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا، وہ بھی کل کو کسی ایرے غیرے کو لا کے گھر میں بٹھا دیں گی۔ مگر میں جانتی تھی کہ ان دونوں میں میری جتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی، وہ تو بابا کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو صرف میں ہی تھی جس کے شوق اور جس کی پسند سب سے زیادہ نرالی تھی۔ ہاشم نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایک بار پھر سے سوچ لیتی، کیونکہ اس کو بزنس سیٹل کرنے میں بہت وقت لگ سکتا تھا، مگر میں تو ہاشم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں تو اس سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کے لیے اپنے ماما بابا کا وہ گھر چھوڑ دیا جس میں نے اپنی ساری زندگی بابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گزار دی تھی۔ بابا کو وہ بڑا سا گھر چھوڑتے ہوئے مجھے دکھ ضرور ہوا، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ ایک نہ ایک دن جب ہاشم کامیاب بزنس مین بن جائے گا تو بابا کو میرے فیصلے پہ فخر ہوگا۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ میں نے ہاشم کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے چھوٹے سے سادہ سے گھر میں آ گئی جہاں اس کی بوڑھی ماں اور بیوہ بہن اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہاشم ہی تھا جو ان کا واحد سہارا تھا۔ ہاشم کی امی ایک بہت زندہ دل عورت تھیں، انہوں نے مجھے بہت محبت سے اور خلوص سے قبول کیا۔ ہاشم کی بہن سے مل کے بھی مجھے اچھا لگا، کیونکہ وہ خاموش طبیعت کی لڑکی تھی اور شاید کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی۔ ان دونوں عورتوں نے کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی بہت اونچے گھر سے آئی تھی، بلکہ وہ دونوں تو مجھے بہت پیار کرتی تھیں اور مجھے اس گھر میں مکمل آرام دینے کی کوشش بھی کرتی تھیں۔ لیکن میں پھر بھی ہاشم کی بہن ہانیہ سے محتاط رہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے دل پہ ایک بہت گہرا زخم تھا جس کا اثر شاید مجھ پہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہاشم کے ابو ایک آرمی آفیسر تھے اور وہ کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہانیہ کا شوہر ایک حادثے میں چل بسا تھا۔ اس کے سسرال میں اس کا ایک جیٹھ اور جٹھانی ہی تھے
जो मुल्क से बाहर रहते थे। इसलिए हानिया अपने शौहर की मौत के बाद अपनी माँ और अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी। मुझे लगा था कि बाबा का घर छोड़ने के बाद मैं और हाशिम मिल के जल्द ही बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, मगर अभी मुझे ज़िंदगी की हकीकतों का सामना करना था। शुरू के चंद दिन मेरे और हाशिम के बहुत अच्छे गुजरे। हम दोनों सारी दुनिया को भूल कर एक दूसरे में मगन हो गए। हमें लगा जैसे हम दोनों मिल के सारी दुनिया को फतह कर लेंगे। मैं भी जानती थी कि हाशिम एक बहुत ज़हीन लड़का था और अपनी मेहनत से बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था, और मुझे लगता था कि थोड़े से इंतज़ार के बाद मैं वो सारी आसाइशों को दोबारा से हासिल कर सकती थी जो कि मुझे अपने बाबा के घर में मिली थी। इसलिए मैंने हर कदम पे हाशिम का साथ दिया, क्योंकि ये बात तो सच ही थी कि अगर मैं हाशिम के बग़ैर नहीं रह सकती थी तो मेरा उन आसाइशों के बग़ैर भी गुजारा नहीं था जिनकी मैं बचपन से आदी थी। हाशिम को एक बिज़नेस शुरू करने के लिए किसी के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप चाहिए थी, और लंदन जाने से पहले वो बहुत से बिजनेसमैन्स के साथ इस बारे में बात करके गया था। बहुत से लोग उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार भी थे। जब हाशिम ने बिज़नेस के लिए घर से कदम निकाला तो पहले तो हर एक ने ये जान के उसे इनकार कर दिया कि वो मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन का दामाद था, तो उनके साथ मिलके कोई बिज़नेस क्यों नहीं करता। हमें समझ ही ना आई कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले तो सभी उसके साथ बिज़नेस करना चाहते थे, मगर फिर सब ने एकदम से इनकार क्यों कर दिया। और फिर मुझे उस बात की समझ आ गई कि लोग मेरे बाबा की वजह से हाशिम के साथ बिज़नेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाबा के सामने कोई टिक नहीं पाता था। हाशिम और मैं हैरान और परेशान बैठे सोचने लगे कि आखिर सब ने यकदम उसका साथ देने से इनकार क्यों कर दिया। लंदन जाने से पहले वही बिजनेसमैन जो पार्टनरशिप के लिए बेचैन थे अब अचानक ये कह रहे थे कि हम नहीं कर सकते भाई। मैंने जब ये सब गौर से देखा तो एक दिन जैसे अचानक मेरे जहन में बिजली सी कूदी। मुझे समझ आ गया कि असल वजह कोई और नहीं बल्कि बाबा ही तो थे। बाबा के कारोबार की सल्तनत इतनी वसी थी कि मुल्क का कोई बड़ा बिजनेसमैन उनके मुकाबले में खड़ा होने की हिम्मत ही ना कर पाता। वो जानते थे अगर उन्होंने हाशिम के साथ मिलके कोई नया बिजनेस खड़ा किया तो वो इस तरह से बाबा की मुखालिफत में जाएंगे, और ये ऐसा कदम था जिसकी कीमत कोई भी नहीं चुका सकता था। ये जान के मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। एक तरफ ये फ़ख्र कि मेरे बाबा इतने ताकतवर हैं कि उनका नाम ही दूसरों के लिए खौफ की अलामत था, दूसरी तरफ दुख कि इसी ताकत की वजह से मेरा शौहर अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पा रहा था। मगर एक शाम मैंने हाशिम के सामने एक तजवीज़ रखी कि अगर लोग तुम्हारे साथ बिज़नेस करने से डरते हैं तो क्यों ना हम बाबा के बिज़नेस को ही संभालना शुरू कर दें। हाशिम ने चौंक के मेरी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं था कि बाबा उसके साथ पार्टनरशिप के लिए मान भी जाएंगे या नहीं। मगर फिर मैंने ही उसे समझाया कि अब हम दोनों एक हैं, और अगर मैं उनकी बेटी थी तो वो भी तो उनका दामाद था। फिर जब आगे जाके बाबा का बिज़नेस मुझे ही संभालना था तो क्यों ना आज से ही इसका आगाज़ कर लेते। पहले तो हाशिम खामोश हो गया, मगर मैं जानती थी कि उसके दिल में भी यही बात कई बार आई थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो मेरे बाबा की शख्सियत के साए से खौफज़दा था। मैंने जब बाबा से इस बारे में बात की तो वो पहले तो हैरान हुए, मगर फिर मैंने उनको समझाया कि हाशिम कोई आम इंसान नहीं, वो ज़हीन है, पढ़ा लिखा है और मेहनती है। अगर बाबा उसे मौका देते तो वो उनके बिज़नेस को मज़ीद आगे ले जा सकता था। बाबा ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा तजस्सुस भी था और सख्ती भी, मगर फिर वो मान गए। आखिर मैं उनकी लाडली बेटी थी, मेरी किसी बात को वो भला कैसे रद्द कर सकते थे। मेरे दिल को जैसे सुकून मिल गया। वो तो बस शुरुआत थी। हाशिम रोज़ बाबा के साथ ऑफिस जाने लगा। शुरू में बाबा उसे एक आम से वर्कर की तरह देखते, छोटे छोटे काम देते और अक्सर उसकी राय को रद्द कर देते, लेकिन हाशिम ने कभी हिम्मत न हारी। बाबा ने एक दिन जानबूझ के उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था। मेरा दिल डर से कांप रहा था, लेकिन हाशिम ने उस प्रोजेक्ट के बाद से जैसे बाबा का दिल जीत लिया। तब बाबा पहली बार हाशिम की तारीफ़ करते हुए कहने लगे, लड़का बुरा नहीं। वो जुमला मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। बाबा को उस दिन वाकई यकीन हो गया कि मेरी पसंद बिल्कुल ठीक थी। लेकिन तब बाबा ने हाशिम के ज़माने एक ऐसी शर्त रख दी जिस पे हाशिम की मुझसे बहस तो हुई, मगर मैंने उसे समझाया कि हमारे लिए यही बेहतर था। बाबा ने हाशिम से कहा कि वो हानिया को अलग घर में रखे, क्योंकि वो एक बेवा औरत थी और बाबा नहीं चाहते थे कि वो मेरी खुशियों की वजह से हसद करती।
हाशिम ने बाबा को समझाना चाहा कि वो उसकी इकलौती बहन थी जिसे ज़िंदगी में बहुत से दुख देखे हैं। तब मैंने भी बाबा का साथ दिया और हाशिम को समझाया कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके 2 बच्चे थे, उसकी अपनी ज़िंदगी थी। कल को हमारे भी बच्चे हो जाते तो हमें भी तो कुछ प्राइवेसी चाहिए थी। इसलिए बाबा ठीक ही तो कह रहे थे कि वो उसको अलग कर देता। मैंने कौन सा हाशिम को ये कह दिया था कि वो अपनी बहन से अपना हर ताल्लुक़ ही ख़त्म कर लेता, बल्कि मैं तो बस ये चाह रही थी कि वो भी एक औरत थी और उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसका अपना घर होता। तो जब बाबा उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने में मदद कर रहे थे तो उसको एतराज़ क्यों था? बल्कि उसको तो खुश होना चाहिए था कि बाबा ने उसकी बहन के बारे में भी सोचा। बहुत दिन तक मैं हाशिम को समझाती रही कि वो बाबा की बात मान लेता और आखिरकार उसने बाबा की बात मान ही ली, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता था और मैं जानती थी कि मुझे हाशिम से किस तरह अपनी बात मनवानी थी। तभी हमारे घर से कुछ फासले पे 2 कमरों का एक आम सा मकान बाबा ने अपने पैसों से हानिया को ले दिया। हानिया जब अपने बच्चों को लेके मेरे घर से गई तो उसकी आंखों में नमी थी, मगर मैंने वो महसूस ना की, बल्कि मैं तो शुक्र किया करती कि एक नन थी और वो भी चली गई और मुझे मेरी प्राइवेसी वापस मिल गई, क्योंकि अक्सर ही मेरी नंद के बच्चे रात तक हाशिम अपनी गोद में लेके बैठा रहता और मैं इसी इंतज़ार में सो जाती कि कब हानिया उनको वापस अपने कमरे में ले जाए। हानिया जब अपने बच्चों के साथ एक अलग घर में गई, मेरे ही बाबा ने उसे लेके दिया था, तो जाहिर है कि उसके दिल में रंज था, क्योंकि आंखों की नमी ने सब कुछ कह दिया था, मगर मैंने जानबूझ के अपनी नज़रें चुरा ली। मुझे लगा जैसे अब मुझे अपने शौहर के साथ तन्हाई और प्राइवेसी मिलेगी, मगर ये सुकून भी ज़्यादा देर कायम न रह सका। हाशिम रोज़ शाम को ऑफिस से सीधा पहले हानिया के घर जाता, उसके बच्चों को खाना लेके देता, कभी उनके कपड़े, कभी दवाई और फिर उनके साथ खेलने लगता। जब तक वो वहाँ रहता काफ़ी वक्त हो जाता, मैं घर में अकेली बैठी उसका इंतज़ार करती रहती। शुरू में मैंने ये बात नज़रअंदाज की, खुद को यही समझाती रही कि बहन है, उस पर ज़िम्मेदारी भी है, वह अपनी बहन को वक्त देता है, मगर फिर भी रात गए तक मेरे साथ जागता रहता, और अगर मैं आधी रात को भी उससे कहीं बाहर ले जाने की फरमाइश करती तो वो पूरी कर देता। मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिल कुढ़ने लगा। मैंने कई बार सोचा कि उससे कहूँ कि वो अपनी बहन के घर इतना वक्त ना गुजारा करे, मगर फ़ौरन ही अपने दिल को टोकते हुए सोचती कि कहीं वो ये ना समझे कि मैं उसके खून के रिश्ते से जलती थी। लेकिन हकीकत यही थी कि मैं जलती थी। जब मैं देखती कि वो अपने भांजे को गोद में उठाए घंटों बैठा रहता, मैं जलती थी जब वो अपनी बहन के लिए हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखता। मेरी अपनी औलाद भी तो नहीं थी जिसकी वजह से मैं उसे जल्द घर बुला लेती, और वैसे भी मैं भी सारा दिन ऑफिस में बिज़ी होती, इसलिए मैं जाहिर करती कि हाशिम खुद ही ठीक हो जाएगा। मगर जब उसका मामूल ही बन गया कि वो बहन को मिले बगैर घर आता ही नहीं था, तो एक रात मैंने बाबा को अपने दिल की बात कह दी कि मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि हाशिम अपनी बहन के घर ज़्यादा देर बैठे। बाबा मेरी बात सुन के एक तंज से मुस्कुराया और फिर मुझे कहने लगे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि उसकी एक बहन है जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। उस वक्त मुझे वो सब समझ आ गया जो बाबा ने मुझे हाशिम के साथ शादी करने से पहले समझाना चाहा था, मगर वो मेरे बाबा थे, उनके पास तो हर मसले का हल होता था, क्योंकि मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी और मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तब उन्होंने हाशिम को कुछ अरसे के लिए एक बार फिर से लंदन भेज दिया ताकि वो अपनी बहन से दूर होकर मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकता, और मेरे लिए यही काफ़ी था कि वो अपनी बहन से ही दूर हो जाता। हाशिम तो लंदन चला गया, मगर उसके जाने के बाद हानिया पे एक ज़रूरत के लिए मेरे पास आने लगी। शुरू में तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा, मैंने अपने हिसाब से घर को चलाने लगी। मेरी सास बेचारी भी अल्लाह मियाँ की गाय थी, उनको तो जैसा मैं कह देती वो उसी का यकीन कर लेती, और वैसे भी हाशिम के जाने के बाद मेरा ज़्यादा वक्त अपने बाबा के घर और मेरी सास का ज़्यादा वक्त अपनी बेटी के घर ही गुजरता, इसलिए मुझे ज़्यादा कोई परेशानी ना होती। मैं बस अपने लिए चीज़ें ख़रीदती, मगर ज़्यादा दिन ना गुजरे थे कि हानिया एक दिन मेरे दरवाज़े पे आ खड़ी हुई और मुझे कहने लगी, भाभी कुछ पैसों की ज़रूरत थी, बच्चों की फ़ीस भरनी है। मैंने चौंक के उसकी तरफ देखा। पहले तो सोचा शायद ये वक्ती बात हो, हाशिम के जाने के बाद जाहिर है कि उसे अब मुझसे ही कहना पड़ता। मैं उससे पूछती उसे कितने पैसे चाहिए, वो बड़ी आसानी से रकम बता देती और मैं उसे दे देती। उस वक्त तो मुझे कोई ख़ास एतराज़ नहीं हुआ,
مگر پھر یہ ایک معمول سا بن گیا۔ کبھی ہفتے بعد بچوں کی فیس، کبھی کتابیں، کبھی کھانے پینے کا خرچہ، کبھی کسی کے کپڑے، کبھی کچھ۔ ہر بار وہ بے دھڑک میرے پاس آ کے کہہ دیتی اور ہر بار مجبوراً اسے پیسے دے دیتی۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ وہ سب میرا فرض تھا، آخر وہ ہاشم کی بہن تھی، اس کے بچے تھے، اس کی ضروریات تھیں۔ مگر آہستہ آہستہ مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا کہ ہانیہ ضرورت سے زیادہ مانگتی تھی۔ جب میں نے حساب لگایا تو میں حیران رہ گئی۔ ہاشم کی اچھی خاصی سیلری کا بڑا حصہ تو اس کی بہن پہ ہی خرچ ہوئے جا رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں پڑھاتی تھی، ان کے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے پہ بھی سب کچھ اعلیٰ معیار کا ہونا ضروری سمجھتی تھی۔ وہ سب دیکھ کے میرے دل میں چبھن ہوئی۔ یا کیا بات ہوئی؟ میں نے سوچا ہانیہ اپنی مرضی کے عیش و آرام میں رہ رہی ہے اور میں اپنی کمائی کے ایک ایک پیسے کا حساب دینے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ اس دن میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا کہ اب ہانیہ کو وہی دوں گی جس سے صرف اس کی ضرورت پوری ہو جائے، نہ کہ ایک پیسہ زیادہ نہ ایک پیسہ کم۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہی انصاف ہے۔ آخر وہ پیسہ اس کا نہیں تھا بلکہ میرا اور ہاشم کا تھا۔ ہانیہ کو تو بس اتنا حق تھا کہ اس کے بچے بھوکے نہ رہتے، تعلیم سے محروم نہ رہتے، مگر عیاشی کا حق اسے کس نے دیا؟ ہاشم کا جب بھی فون آتا وہ بھی مجھ سے پوچھتا کہ ہانیہ اور بچوں کا خیال رکھ رہی ہو نا، مگر ایک دن میرے اندر ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی، مگر میں نے اپنے لہجے کو قابو میں رکھا اور مسکرا کے اسے تسلی دی کہ ہاں ہاشم تم بے فکر رہو، میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ لیکن ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک کرواہٹ نے جنم لیا۔ میں نے ہانیہ کو بہت کم پیسے دینا شروع کر دیے کیونکہ وہ میری اور ہاشم کی کمائی تھی اور میں اس کمائی کو ہانیہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں پہ لٹانا چاہتی تھی۔ مگر اس کے باوجود بھی ہانیہ نے نہ کبھی ہاشم سے کوئی شکایت کی، نہ مجھ سے کوئی گلہ، بلکہ وہ خاموش تھی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ یہی اس کی اوقات تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ پیسے نہ مانگتی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے مجھ سے پیسے مانگنا تک چھوڑ دیے۔ شاید اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے سروں پہ ایک بوجھ تھی۔ آخر اسے خود بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ بیوہ تھی، اس کے 2 بچے تھے، اسے اپنے بچوں کے لیے خود کچھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ مجھ سے یا اپنے بھائی سے مانگتی رہتی۔ جب ہانیہ نے پیسے مانگنا چھوڑ دیے تو میں نے بھی ہانیہ سے اس کی وجہ نہ پوچھی، بلکہ دل ہی دل میں شکر کیا کہ اب کم از کم مجھے اس پہ اپنی محنت کی کمائی تو ضائع نہیں کرنی پڑے گی۔ نہ دن گزرتے میرے پاس اللہ کا دیا سبھی کچھ تھا۔ ہاشم نے لندن سے بھی بزنس مزید پھیلا لیا اور پاکستان میں بھی ہماری زندگی پرسکون ہو گئی۔ میرے پاس وہ سب آسائشیں آنے لگیں جو میرے بابا کے گھر میں تھیں۔ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے آتے اور میں ان پیسوں میں سے ایک بڑا حصہ غریبوں پہ خرچ کرتی۔ ہر جمعے کو بیواؤں میں راشن بانٹتی، یتیم بچوں کی فیس دیتی، لوگ مجھے دعائیں دیتے۔ میں جب اپنے کاموں کی تعریف سنتی تو دل ہی دل میں خوشی محسوس کرتی، مگر یہ خوشی ہانیہ کے خاموش چہرے کے سامنے ماند پڑ جاتی۔ وہ مجھے اکثر اپنے دروازے پہ بیٹھی بے بس دکھائی دیتی۔ اس کے کپڑوں کی چمک دمک کم ہو گئی تھی۔ اس کے بچے کبھی پرانے کپڑوں میں کھیلتے، کبھی بھوکے لگتے، مگر انہیں دیکھ کر میں اپنی نظریں پھیر لیتی تھی۔ ایک دن میں ماما کے ساتھ ان کی ایک NGO کی تقریب میں گئی۔ وہاں بیواؤں اور یتیم بچوں کو مالی امداد دی جا رہی تھی۔ میں نے دل کھول کے چندہ دیا۔ میرے نام کا اعلان ہوا کہ میں سب سے زیادہ دینے والوں میں شامل ہوں۔ سب نے تالیاں بجائیں، تصویریں کھینچی گئیں، میرے اندر فخر کی ایک لہر اٹھی۔ مگر واپسی پہ جب گاڑی گلی کے موڑ پہ رکی تو میں نے دیکھا ہانیہ کا بیٹا خالی ہاتھ اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ مایوسی تھی اور وہ زمین پہ نظریں جھکائے چل رہا تھا۔ میرے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ شاید اس کی فیس نہ بھر سکی ہو، مگر فوراً میں نے اپنے دل کو بہلا لیا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی یہ سب ہانیہ کی اپنی ہی غلطی ہے، میری نہیں۔ اگر وہ چاہتی تو کوئی بھی کام کر کے اپنے بیٹے کی فیس دے سکتی تھی۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھا دیا اور آگے نکل گئی۔ مگر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ ہانیہ کے بچے کئی دن سے اسکول نہیں جا رہے کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی فیس نہیں دی تھی۔ وہ سن کے جیسے میرے دل پہ ایک چوٹ لگی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ سب اس کی اپنی غلطی تھی۔ اگر وہ سمجھدار ہوتی تو اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کو سستے اسکول میں داخل کرواتی۔ ایسے میں رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے بڑے بڑے دسترخوان لگوائے، 100-200 لوگوں کو روزانہ افطار کرواتی۔ ہر کوئی میری تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ گھر کے سارے اخراجات کی طرح زکوٰۃ کا حساب کتاب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ غریبوں کی لمبی لمبی فہرستیں بنوائیں، پھر ان میں کپڑے، راشن اور پیسے تقسیم کیے۔
جب عورتیں عقیدت سے میرے ہاتھوں کو چومتی، دعائیں دیتی تو میرا دل اور بھی پھول کے کپا ہو جاتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی زکوٰۃ کے لفافے ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ نوٹوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ اچانک دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی اور پھر چند لمحوں بعد ہانیہ اندر آئی۔ مجھے پہلے بھی زیادہ کمزور لگ رہی تھی، چہرے پر پیلاہٹ تھی، کپڑوں کی سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ اب وہ نئے جوڑے خریدنے کی سکت نہیں رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی جھجک اور بے بسی تھی۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ دوسروں پہ بہت خرچ کرتی ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ دیتی ہیں، اگر آپ سمجھیں تو مجھے بھی زکوٰۃ دے دیں، میرے بچوں کی فیس رہ گئی ہے، میں خود سے کچھ نہیں کر پا رہی۔ اس کی بات سن کے جیسے میرے اندر کوئی شیشے کا ٹکڑا ٹوٹا۔ مجھے لگا جیسے وہ میری خوشیوں پہ وار کرنے آئی تھی، مگر میں نے طنز سے اس کو کہا کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو واقعی محتاج ہوں۔ تم تو میرے شوہر کی بہن ہو، تمہارے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تمہیں ضرورت کیا ہے زکوٰۃ لینے کی؟ مگر وہ چپ رہی۔ اس کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے بہہ نکلے تو میں نے انا کے گھمنڈ میں پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہمدردی سے کہنے لگی کہ یہ لو، اگر اتنی ہی مجبوری ہے تو انہی سے کام چلا لو، لیکن یاد رکھنا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا جملہ تیر کی طرح اس کے دل کو چیر جائے گا۔ وہ پیسے لیتے ہوئے کام گئی، اس کی نظریں زمین پہ جھکی ہوئی تھیں۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بڑا ظلم کر دیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ میری محنت کی کمائی تھی، میں جہاں چاہتی اسے خرچ کرتی۔ اگر وہ خود کو اور اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ مگر اسی شام گلی میں ایک شور اٹھا۔ جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا محلے کی عورتیں ہانیہ کے گھر کے باہر اکٹھی تھیں۔ جب میں اس کے گھر گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بستر پہ پڑی تھی، اس کی سانسیں مدھم تھیں، اس کے بچے اس کے گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے گھبرا کے اسے پانی پلانے کی کوشش کی، مگر مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے جو کہا میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے کہنے لگی بھابھی مجھے کبھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں رہا، بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ سب سے پہلے ان رشتہ داروں کا حق ہے جو قریب ہوں، لیکن آپ کو میں کبھی ضرورت کے وقت نظر ہی نہیں آئی۔ اس کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دنیا سے جاتے دیکھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی کوتاہی کر دی تھی۔ اگر میں اسے بھی چند پیسے دے دیتی تو شاید وہ زندہ ہوتی۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ ہانیہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ میں نے لاکھوں بانٹ دیے تھے مگر اپنی نند کو چند نوٹ دے کے اس کی عزت کو رون ڈالا تھا، کیونکہ اس نے جائیداد سے ہاشم سے کبھی کوئی حصہ نہیں مانگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہاشم اس پہ کھل کے خرچ کرتا تھا، مگر میں ظالم بن گئی۔ مجھ سے بہن بھائی کی محبت برداشت نہ ہو سکی۔ لوگ مجھے نیک کہتے مگر اس دن میرا ضمیر مجھے ظالم کہہ رہا تھا۔ جب ہاشم کو ہانیہ کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اسی دن واپس آ گیا اور اپنی بہن کے بچوں سے لپٹ کے اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ تب میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں نے کیا کر دیا۔ ہانیہ تو دنیا سے چلی گئی مگر اس کے بچوں کو ہاشم اپنے سینے سے لگائے گھر کے آیا، اسی گھر جہاں سے میں نے اس کو بوجھ سمجھ کے نکالا تھا۔ ہانیہ کو تو میں نے گھر سے نکالا ہی اس لیے تھا کہ مجھے پرائیویسی چاہیے تھی، مجھے میرا ہاشم واپس چاہیے تھا۔ لیکن جب ہانیہ مر گئی تو اس کے بچے ہمیشہ کے لیے میری ہی دہلیز پہ واپس آ گئے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میرے اپنے بچے ہوں گے، میری اپنی زندگی ہوگی، مگر جب شادی کو 2 سال گزر گئے تو میں نے ہی ضد کر کے ہاشم سے کہا کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ وہ بیچارہ مجھے کہتا رہ گیا کہ میں پریشان نہ ہوں، ابھی تو شادی کو 2 سال ہی ہوئے تھے، لوگوں کو تو 10 سال بعد بھی اللہ نواز دیتا ہے، مگر میری ضد کے آگے اسے مجبور ہونا پڑا اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے مجھے ایسے لگا جیسے میرا زندہ رہنے کا کوئی مقصد باقی بچا ہی نہیں، میں تو بس ایک زندہ لاش تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں بانجھ تھی اور کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ خبر گویا مجھ پہ قیامت کی طرح نازل ہوئی۔ اس خبر کو سننے کے بعد میں خود کو ہی کوسنے لگی، کاش میں ڈاکٹر کے پاس نہ گئی ہوتی تو کم از کم مجھے یہ امید تو ہوتی کہ آج نہیں تو 1 سال بعد یا کبھی میری اپنی اولاد تو ہو جاتی، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد تو میری وہ امید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ میں اس دن بے تحاشا روئی۔
हाशिम को यही लगा कि शायद मैं डॉक्टर की बात सुन के रोई थी, मगर असल में मुझे इस बात का दुख था कि मैंने हानिया के साथ ज्यादती क्यों की। मैंने एक भाई को उसकी बहन से दूर किया। हालांकि कोई भी ये नहीं जानता था कि मेरा रवैया हानिया के साथ कैसा था, बल्कि सबको यही लगता था कि मैं हानिया पे बहुत मेहरबान थी। तभी तो मैंने अपने बाबा से कह के उसको अलग घर ले दिया था। मगर ये तो मुझे ही मालूम था कि मैंने उसे अलग घर क्यों लेके दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, दौलत इतनी है कि मैं दुनिया की जो चीज़ चाहूँ खरीद सकती हूँ, मगर मैं उस दौलत से अपनी औलाद नहीं ले सकती। आज मैं सोचती हूँ कि वो अल्लाह कितना मेहरबान है जिसने मेरा पर्दा रखा कि मैं हानिया के साथ कैसे सलूक करती थी, लेकिन उसके बदले मुझे सारी ज़िंदगी की सज़ा दे दी कि मैं अपनी औलाद के लिए तरसती रहूं।